ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، سزاوار ہے، جو تن تنہا ہم سبوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی ہے، داتا ہے، ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کا تنہا مستحق رب ہے۔ انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جسے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسٹیج پر تشریف فرما بڑے بھائی فضیلت الاخ انجینئر یوسف حفظہ اللہ، مائیں جانب نظامت کے فرائض انجام دے رہے حرمین انٹرنیشنل اسکول کے عربک ڈپارٹمنٹ کے استاذ گرامی، میرے سامنے بیٹھے ہوئے مسجد توحید کے مصلیان گرامی، قرب و جوار سے تشریف فرما احباب جماعت و جمعیت، پردہ نشی خواتین اسلام، یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے جس کے عظیم توفیق سے جماعت کے چند نوجوانوں کے کوششوں سے الحمدللہ آج کا یہ پروگرام آپ کی اس مسجد میں منعقد کی گئی، اور ہم تمام اسی پروگرام کی مناسبت سے اکٹھا و یکجا ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس موقع پر ہم تمام مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ باری الہ تو ہم تمام کے اس بیٹھنے کو، سننے کو اور اپنی ان کوششوں کو الہ العالمین شرف قبولیت سے نوازے، ہم تمام کے لیے اس دینی جذبے کو اللہ رب العالمین ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ آج کے اس پروگرام کی ترتیب اور خاکہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ابھی سے پروگرام کا آغاز ہو کر انشاءاللہ عشاء کی اذان تک یہ پروگرام چلتا رہے گا، اور باہر سے آئے ہوئے خطیب فضیلت الشیخ تنویر ذکی مدنی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ شیخ کا خطاب بھی ہوگا، اور ان کے خطاب سے ہم سبوں کو محظوظ بھی ہونا ہے۔ اور بڑا دلچسپ موضوع جو آج کے اس دور کے اندر قرآن اور جدید سائنس کے ٹاپک سے شیخ بات کریں گے، اور یہی نہیں بلکہ آپ دل جمعی سے شیخ کے موضوع کا آپ انتظار کریں، یقیناً آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ چیز چند منٹوں کے اندر اور چند لمحوں کے اندر آپ کے علم کے اندر ایسی ایسی باتیں آئیں گی جو آپ حقیقت میں وہ کہیں گے کہ یہ مختصر سے وقت میں بڑا جامع بات آپ کی زندگی کے اندر یقیناً ہوگی کہ قرآن مجید اور آج کے اس ٹیکنالوجی دور کے اندر جو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر وہ تمام چیزیں جو 1400 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب دے کر کے وہ یہ کیا، اور جس کتاب سے آج ہم مسلمانوں کو جڑے رہنا تھا اور جس قدر ہمیں اور آپ کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے تھا، یقین مانے کہ آج ہم اس کتاب سے اتنی ہی دور ہیں۔ اور آپ کو سن کر کے شیخ محترم کا موضوع اور بڑا دلچسپ موضوع ہے، شیخ کا یہی نہیں بلکہ ہندوستانی پیمانے پر اس ٹاپک پر خطاب ہوتا ہے، اور آپ کو پتا چلے گا کہ آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوئی تھی، آج ہم اپنی کتاب سے کتنے دور ہیں اور اپنی کتاب کو سمجھنے سے کس طرح قاصر ہیں۔ انشاءاللہ وہ ٹاپک پر، اس مضمون پر آپ تفصیل کے ساتھ
شیخ محترم کا خطاب سنیں گے۔ ابھی جس موضوع پہ ہمیں اور آپ نے موضوع سنا کہ خواتین کے لیے اسلام دین رحمت ہے، میرے معزز سامعین اکرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، یقیناً یہ دین اسلام اپنے آپ میں ایک رحمت ہے، اور اس سے بڑھ کر کے رحمت کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی اس دنیا کے اندر وجود بخشی ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر مخلوق کے اندر سب سے بہتر اور اشرف مخلوق کہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہی نہیں تو کیا ہے میرے بھائیوں۔ اور دراصل کائنات کی وجود جب سے ہے اس وقت سے لے کر کے اور جن و انس کی تخلیق کو اللہ رب العالمین نے اپنے جن نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ان کے زندگی کو سنوارا ہے، بنایا ہے، سجایا ہے۔ ان تمام پر اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہی رحمت ہے، اور یقین مانیں یہی رحمت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ایک طرف انسان کو، ایک طرف حیوان کو، ایک طرف جمادات کو، دنیا کے اندر تمام جمیع مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے، حتیٰ کہ ایک جانور کی زندگی کو بھی اللہ رب العالمین نے، کوئی بھی اس دنیا کے اندر حقیر سے حقیر مخلوق کو بھی، آپ جسے مچھر اور مکھی کہتے ہیں، جسے کیڑے مکوڑے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، حقیر سے حقیر مخلوق بھی کوئی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے میرے بھائیوں عاری و خالی نہیں ہے۔ سب کے سب مخلوق اللہ رب العالمین کی رحمت کے اندر پل رہے ہیں، بس رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صنف نازک جسے ہم اور آپ خاتون کے نام سے جانتے ہیں، اور میرے بھائیوں جہاں پر انسان کے لیے، مردوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں، اگر قرآن مجید اور کتاب و سنت کا ہم اور آپ مطالعہ کریں تو بات روز و روشن کی طرح عیا ہو جائے گی کہ شانہ بشانہ چلنے والی یہ مرد اور خواتین جو ہے ان برابر کی حصے داری ہے، برابر کے حقدار ہے۔ جہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے احکامات کی مناسبت سے باتیں کی ہیں، یہ تمام چیزیں اس مختصر سے وقت میں احاطہ یہ ناممکن ہے میرے بھائیوں۔ بس چند آج کے اس مختصر سے پروگرام کے اندر اس موضوع کی مناسبت سے 8-10 منتخب جو احادیث و قرآن سے آپ کے سامنے میں مثالیں پیش کروں گا کہ یقیناً یہ دین اسلام عورتوں کے لیے کیسے دین رحمت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عورت جو مرد کے بالکل برابر ہے، اور خواتین کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک حصہ عورتوں سے دلوایا ناحق طور پر۔ آج معاشرے کے اندر ہم اور آپ جو مسلمانوں کے اندر بالخصوص اور بالعموم کی کوئی بات اور کوئی قید اور حد نہیں ہے، بالخصوص مسلمانوں کے اندر آج خواتین کی مناسبت سے جو نظریات ہیں، جو پہلو ہیں، اور جو چیزیں آج ہماری نظروں کے سامنے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ان چیزوں کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، آج اسی مثال کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کریں گے کہ ایک طرف اللہ رب العالمین کی یہ تمام رحمتیں، یہ اللہ رب العالمین کی عورتوں کی مناسبت سے، خاتون کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے کتنا مقام اور کتنا مرتبہ دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں رحمت کے 100 حصے ہیں، اور اس رحمت کے 100 حصے میں سے 99 حصے کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے رکھا، اور ایک رحمت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمام مخلوق کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک رحمت کو دیا ہے، اور ایک رحمت کی مثال ایک جانور بھی اپنے اس روئی زمین پر چلتے ہوئے وہ اپنے اس فکر کے اندر، اپنے اس سوچ کے اندر، اور اس قدر وہ زمین پر بروتنی کے ساتھ، اس طرح شائستگی کے ساتھ اپنے اس قدم کو رکھتا ہے کہ کہیں میرا بچہ میرے پاؤں تلے نہ دب جائے۔ وہی ایک رحمت کے حصے کا یہ ایک حصہ ہے جو اللہ رب العالمین نے، ایک رحمت پوری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور 99 رحمت کا جو حصہ ہے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے، اور صرف ایک رحمت اللہ رب العالمین نے تمام دنیا والوں کو اللہ رب العالمین نے یہ کیا ہے۔ قرآن مجید یہ کتاب حرف بحرف جو اللہ رب العالمین کے جانب سے ہمارے اور آپ کے لیے یہ رحمت ہی رحمت ہے، اس کے ایک ایک آیت، اس کے ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کے جانب سے ہمارے اور آپ کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس قرآن کریم کا نزول ایک مومن کے لیے، ایک مسلمانوں
کے لیے جہاں تک معاشرے کی امراض کا خاتمہ ہے وہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کی مناسبت سے، ہم جہاں کہیں بھی میرے محترم سامعین آپ کتاب و سنت کا جب مطالعہ کریں گے، شریعت اسلامیہ کو جب آپ پڑھیں گے، سیرتوں کو پڑھیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما النساء شقائق الرجال، کہ یہ عورت جو ہے، یہ خواتین بھی جو ہے، یہ عورت یہ مردوں کی شانہ بشانہ یہ بالکل برابری کی یہ ہیں، اور اس کو یہ حق دلایا گیا۔ ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس قوم کے اندر، جس سماج کے اندر ہو رہی ہے، جسے ہم اور آپ زمانے جاہلیت کے نام سے جانتے ہیں، زمانے جاہلیت کے اندر اور عرب کے اس قوم کے اندر، عرب کے اس بدوؤں کے اندر جن کے روزمرہ کی زندگی یہ بتلاتی ہے، ان کے زندگی کو ہم اور آپ اپنے الفاظ میں جہالت کی دور کہتے ہیں۔ ایسے معاشرے کے اندر، ایسے معاشرے اور ایسے لوگوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے تعلیمات سے اور اپنے زبان سے، اپنے دعوت و تبلیغ سے ان چیزوں کا خاتمہ کیا، یہ کتنی بڑی عظیم رحمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انما النساء شقائق الرجال، اور کچھ مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے کہ سماج کے اندر، اس سماج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہو رہی ہے جس سماج کو لوگ زمانے جاہلیت کے بدو قوم تھی، جن کے گھروں کے اندر بیٹی کی پیدائش کو، عورت کی پیدائش کو اپنے لیے پیغام مسرت کے بجائے پیام مرغ ان کے لیے ہو جایا کرتا تھا، اور ان کے گھر میں جب بچیاں پیدا ہوتی تھی قرآن مجید نے نقشہ کھینچا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اے لوگو آج تم با اختیار نظر آتے ہو، آج تم با اختیار ہو، اور جس کی وجہ سے تم نے، اور اس دور کو آپ دیکھیں میرے بھائیوں جہاں پر خاتون سے ان کے جینے تک کا حق، جینے تک کے حق کو انہوں نے چھین رکھا تھا، اور اسی کو قرآن مجید کے الفاظ نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ آج تم با اختیار نظر آتے ہو، آج تم اپنے با اختیار ہونے کی وجہ سے بیٹی کی پیدائش جہاں پر پیغام مسرت ہونی چاہیے تھی، آج پیام مرغ تمہارے دلوں کے لیے بن گئی ہے، اور تمہارے دل کے یہ تکلیف کا باعث بن گئی ہے۔ اور یہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کا بے لاغ، جس دن عدل قائم ہوگا، جس دن انصاف ہوگا، تمہیں ایک مظلومیت کی حیثیت سے، تمہیں ایک ظالم ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین تمہیں اس دن جو سوال پوچھے گا، ان بچیوں سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بتاؤ کس جرم کے وجہ سے تم سے یہ جینے کا حق تک چھین لیے تھے۔ میرے بھائیوں یہ وہ دور تھا، اور یہ آج کا ایک دور ہے، وہیں تک محدود نہیں، زمانے جاہلیت تک ہی کہ اس کارنامے تک ہی موجود نہیں، بلکہ آج بھی حالات حاضرہ کے اندر بھی مفسرین کرام نے، اہل علم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آج کے اس دور کے اندر بھی اگر بیٹی پروان چڑھ رہی ہے کسی خاتون کے پیٹ میں، اور اس کی جنس کو معلوم کر کے کہ یہ بیٹی ہے، وہاں پر ابورشن کروانا یہ بھی اسی کے مصداق ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ چیزیں ہو رہی ہے جو آج ہم اپنی نگاہوں کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ با اختیار ہیں، اور اس با اختیار ہونے کی وجہ سے آج ہم غلط اپنے اختیار کا استعمال کر رہے ہیں۔ کل اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں اور آپ کو اپنے اس ظلم کا اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہے، اور یہ بھی اہل علم نے بتلایا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کی یہ میں ہے کہ اگر ہم جنس معلوم کر کے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، اس جنس کو پتا کر کے ایبورشن کروا رہے ہیں، یہ بھی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ میں میرے بھائیوں یہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے کہا کہ جس سماج کے اندر مبعوث کیے گئے وہ سماج بدو قوم تھی، اور اسی طرح سے عرب کے اندر دوسری جو چیز تھی، اور عورتوں کے ساتھ جو نازیبا طریقے سے سلوک کیے جاتے تھے وہ کیا تھے، وہ چند مثالیں میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ چیز تو بیٹی کی مناسبت سے، جیسا کہ میں نے کہا کہ پرورش پا رہی تھی، اور جنس معلوم کر کے اگر اس کو ختم کر دیا گیا، اور اسے ختم کرنے کی وجہ سے وہ اس چیز کا یہ بنتی ہے۔ دوسری چیز پر جب عرب قوم کے اندر یہ چیز بھی رائج تھی، جو باپ جب مر جاتا، کوئی بچی جب یتیم ہو جاتی، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، لیکن شریعت اسلامیہ نے، قرآن
قرآن مجید کے نزول نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث کو ہونے سے لے کر کے ہمارے اور آپ کے لیے شریعت اسلامیہ نے کیا تعلیم دی ہے۔ دوسری چیز، باپ جب کسی بچی کا مر جاتا، بچی جب یتیم ہو جاتے اور کوئی شخص اس کی کفالت کی ذمہ داری لیتا، اور جب وہ پروان چڑھنے لگتی، جب جوانی کے دہلیز پر وہ قدم رکھ چکی ہوتی، تو اس کے مرضی کو جانے بغیر اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العالمین کے انعامات و اکرامات کی طرف سے جب اس باپ کی دولت اس بچی، یتیم بچی کے نام ہوتا، تو وہ یہ چاہتا کہ اگر اس بچی کو اگر ہم غیر کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ دولت جو ہے میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس بچی کے اپنے مرضی کو جانے بغیر وہ اپنے گھر کے کسی فرد سے اسے نکاح کر لیتا تاکہ اس کے اوپر وہ قابض رہے اور اس کے مال و دولت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ یہ ایسے نازیبہ صورتیں عورتوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ قرآن مجید نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے یہ بات واضح طور پر ہمیں اور آپ کو پیغام کے طور پر دیا کہ یتیم کے مالوں کو تم ان کے حق کو، یتیمہ کے مالوں کو ان کو پورے طور پر دے دیا کرو۔ اور اسی طرح سے دولت جو چھوڑ جاتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ جب بچیوں کے باپ، جب بچیاں یتیم ہو جایا کرتی تھی تو ان سے جینے تک کا حق اور ان کے اپنے زندگی کے اندر جو کچھ ان کے اپنے نظریات ہوتے تھے، جو کچھ اپنی خواہشیں ہوتی تھی، اس پر بھی لوگوں کا یہ عرب کے لوگوں کا ان پر یہ سکہ جمع ہوتا تھا کہ ان کو ان کی مرضی جانے بغیر وہ جس کے ہاتھ چاہتے اور جس کے یہ چاہتے اسے یہ کر دیتے تھے، یا تو اپنے نکاح کے میں ہی اسے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس اسلام کے آنے کے بعد، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد کہا کہ ایسا نازیبہ طور پر اور اس طرح حرکت کرتے ہوئے اس یتیمہ کے مال پر تمہارا حکم جتانا اور تمہارا اپنا یہ قبضہ جمانا یہ بالکل درست نہیں ہے، درست عمل نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طرح سے زمانے جاہلیت کے جب اس تاریخ کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو جب باپ مر جاتا، میرے بھائیوں، ایسی چیزیں جو اس زمانے کے اندر ایک عورتوں کو سہنا پڑتا تھا، جو نفسیاتی طور پر وہ محسوس کرتی تھی، اور آج ہم اور آپ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو کیا مقام عطا کیا، اور شریعت اسلامیہ، یہ دین اسلام عورتوں کے لیے کیسے رحمت ہے۔ ذرا ہم تصور کریں میرے بھائیوں کہ ایک تعلیمات جو مردوں کے حق میں رحمت ہے، یقین مانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور میں آ کر کے وہ کام کیا، اور قرآن مجید اور احادیث نبویہ کے اندر ہمیں اور آپ کو وہ تعلیم ملتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسبت سے اہل علم نے وہ چیزیں جب حدیثوں کے اندر، کتابوں کے اندر، تفسیروں کے اندر اور سیرت نگاروں نے جو اپنی کتابوں کے اندر قلم بند کیا ہے، میرے بھائیوں، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ، ایک آدھا سے زیادہ حصہ کہیں عورتوں کے یہی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آپ دیکھیں زمانے جاہلیت کے اندر جو عورتوں کے ساتھ جو نازیبہ سلوک کی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ جب باپ مر جاتا، جب کسی بچی کا باپ مر جاتا، اور جب کسی بچے کا باپ مر جاتا تو اس وقت کے مطابق زمانے جاہلیت کے اندر کیا یہ تھا اور کیسی یہ تھی، آپ دیکھیں، ذرا تصور کریں کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب کوئی باپ مر جاتا، اس کا بچہ جو ہوتا، اس کا بیٹا جو ہوتا، اپنی ماں جو سوتیلی ماں ہے اس کے اوپر یہ نازیبہ حرکتیں ہوتی تھی، وہ اپنا کپڑا یا کوئی سامان ڈال دیا کرتا تھا جو کل تک اس کی ماں تھی، آج وہ بچہ آج اس کے سامنے اپنی لونڈی ہونے کی یہ کو جتلاتا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید کے اندر وہ آیت کریمہ جس کی مناسبت سے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ اللہ رب العالمین نے وہ زمانے جاہلیت کی وہ تاریخ اور وہ دور کو دیکھے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ایک یہ کہ زمانے جاہلیت کی جو تاریخ ہے کہ باپ کے مر جانے کے بعد بچہ اپنے اس ماں کے پاس جاتا، کوئی کپڑا ڈال دیتا، اس کا کیا مطلب ہوتا تھا کہ اب یہ جو کل تک میرے باپ کی منکوحہ تھی، میرے باپ کی نکاح میں تھی، آج وہ ایک لونڈی کی حیثیت سے ہے۔ اور یہی تک بس نہیں بلکہ اس کے ساتھ عورتوں کے ساتھ اس طرح کے نازیبہ حرکتیں کی جاتی تھی کہ یہی تک بس نہیں بلکہ اس کو ملکیت میں رکھ کر کے اور اس سے وہ سلوک کیا جاتا تھا اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل تک کے، اس کے بستر پر پہنچنے تک کی جرأت
جرأت موجود تھی زمانے جاہلیت کے اندر. آج وہی عورت جو کل تک وہ اپنا بیٹا تصور کرتی تھی اور حقیقت معنوں میں اس کا شوہر کا بیٹا اس کا بیٹا تھا, لیکن آج وہ اپنے عورتوں کے لیے شرم سے ڈوب جانا وہ پسند کرے, کٹ جانا پسند کرے. لیکن کل تک جسے وہ بیٹا سمجھ رہی تھی آج وہ اس کے بستر پر موجود ہوتی ہے. یہ عورت قرآن مجید نے, شریعت اسلامیہ نے آپ کو یہ رحمت کیسے ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, کہ تمہارے باپ نے جس عورت سے خلوت اختیار کر لیا ہو وہ آج بھی, مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی وہ تمہاری ماں کے درجے میں ہے. میرے بھائیو, قرآن مجید نے آپ کو یہ تعلیم دی, اور اسی طرح سے یہ قرآن مجید کے ایک ایک آیت جیسا کہ میں نے کہا حرف بحرف ہمارے اور آپ کے لیے رحمت ہے. اسی طرح سے عربوں کا ایک طرز عمل یہ تھا کہ عورتوں کے اندر جب کوئی آپس میں ناچاکی ہوتی, نا اتفاقی ہوتی, تو طلاق کا مسئلہ, طلاق میرے بھائیوں, طلاق کے نام پر یہ معلق رکھنا کہ اسے نہ طلاق دیتے اور نہ خلا ہوتا, اور اسی طرح سے اسے معلق رکھا جاتا تھا, نہ اسے بیوی ہونے کا حق ملتا تھا اور نہ پورے طور پر اسے آزادی دی جاتی تھی. یہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. آج میرے بھائیوں, آج مسلم معاشرے کے اندر ان تمام چیزوں کو آج ہم دیکھتے ہیں. معاشرے کے اندر آج وہ چیزیں ہیں, آج ناچاکی ہو گئی, نا اتفاقی ہو گئی, بیوی شوہر کے درمیان کوئی بات ہو جاتی ہے. شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو مسائل, ہمیں اور آپ کو آپس میں سلجھانے کے یہ بتائے ہیں, ہماری اور آپ کی تربیت بھی دی گئی ہے. پڑھیے سورہ نساء کی وہ آیت کریمہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَعِظُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. قرآن مجید نے یہ بیان فرمایا کہ جب آپ کو شوہر بیوی کی زندگی کے اندر کچھ نا اتفاقی ہو جائے, کچھ ناچاکی ہو جائے, تو آپ اس کی تربیت کرے. اور تربیت کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ نے یہ بتایا کہ بستر میں ذرا دوری اختیار کرے. وَاضْرِبُوهُنَّ, اور اسے ایسی مار ماری جائے جو اس کے جسم سے زیادہ اس کے اخلاق پر اثر کرے. میرے بھائیوں, یہ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کے لیے اسلام کو دین رحمت اس حساب سے بنایا. لیکن وہ زمانہ تھا کہ جس کو عورتوں کو ضرر پہنچانے کے لیے, نقصان دینے کی مناسبت سے اسے نہ تو طلاق ہی دیا جاتا تھا اور نہ بیوی رہنے کا پورا مکمل حق ہی حاصل تھا. قرآن مجید نے کہا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, کہ یہ چیز تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ تم اگر کسی عورت کو اگر تکلیف پہنچانے کے لیے اگر یہ رویہ اختیار کرتے ہو تو تم ایک ظالم ہو. قرآن مجید کے یہ الفاظ ہے. میرے بھائیوں, آج معاشرے کے اندر اگر ناچاکی ہو گئی ہے, نا اتفاقی ہو گئی ہے, ہم قرآن مجید کے اسلوب کو چھوڑ کر کے, شریعت اسلامیہ کے اسلوب کو چھوڑ کر کے, اور آج اس سب طرح کے بہت سارے مسائل, آج گھروں کی کہانیاں ہیں. ہم اور آپ دیکھتے ہیں آپسی کچھ نا اتفاقی ناچاکی ہوتی ہے اور اس طرح کے معاملات ان کے میکے بھیج دیا. جو زمانے جاہلیت کے دور میں ایسا تھا, نہ پورے طور پر اسے آزاد کرتے تھے اور نہ طلاق دے کر کے اسے آزاد رہنے کی یہ دی جاتی تھی. قرآن مجید نے کہا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. اور اسی طرح سے پانچویں جو چیز اس موضوع کی مناسبت سے ہے, ایک سے زیادہ شادی کرنے کی مناسبت سے, فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. لیکن اس زمانے کے اندر تھا کہ جس کی طرف دل کا میلان ہو جاتا اس کی طرف اپنے پورے دل کو اور پورے محبت کے یہ کو نچھاور کرتے ہوئے دوسرے بیوی کو یہ کرنے کے ساتھ, میرے بھائیوں, یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے. شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو 3 4 یا 2 نکاح کی جو بات کہی ہے, قبل اس سے اس چیز کو استثناء کیا گیا ہے کہ جب تمہارے اندر ایک شوہر ہونے کی استطاعت ہو. اگر بیوی رکھنے کی شادی سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بیوی رکھنے سے پہلے بیوی فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ بیوی رکھنے سے پہلے بیوی رکھنے کا سلیقہ اور طریقہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. بیوی رکھ لینا یہ کمالیت نہیں ہے میرے بھائیوں, بلکہ بیوی رکھنے سے پہلے بیوی رکھنے کا سلیقہ اور طریقہ شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو کیا بتلاتی ہے وہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے وہ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی ہوا کرتی تھی. اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. یہی نکاح ہے جس کے مناسبت سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بعض مواقع میں یہ کس
کون کون یہ سے کبھی سنت کبھی واجب کبھی حرام تک اس کی علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں قرآن مجید کے اندر ہم اور آپ دیکھیں عورتوں کو جو اللہ رب العالمین نے اور شریعت اسلامیہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات نے جو مقام اور جو مرتبہ دیا ہے اسے ہم غور کریں کہ جنگ کے موقع پر اگر بچے یہ دنیا کے اندر جو ہم اور آپ انصاف کی دہائی دینے والی یہ دنیا جس کے مناسبت سے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں جنگ کے میدان میں بچوں کا قتل کرنا عورتوں کا قتل کیا جانا یہ شریعت اسلامیہ کے نظر میں کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ قرآن مجید اور فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو ایک خاتون کو قتل پایا اور قتل ہونے کے بعد جب اس خاتون پر نظر پڑی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ما كانت لهذه لتقتل یا ما كان هذه لتقاتل، یہ عورت تو قتل ہونے والی نہیں تھی، جنگ کے اندر اسے کون قتل کیا؟ میرے بھائیوں شریعت اسلامیہ اس عورت کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ جنگ کے میدان کے اندر بھی یہ عورتوں کی عفت اور اس کے پاک دامنی کی شریعت اسلامیہ نے اس قدر حفاظت کی ہے کہ بچوں پر نازیبا ظلم اور اس طرح عورتوں پر نازیبا ظلم کو شریعت اسلامیہ نے اچھی نظریے سے نہیں دیکھا ہے اور یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں پردہ نشین خواتین اسلام یہ عورت کو وہ مقام شریعت اسلامیہ نے دی ہے۔ آئیے وہ چند مثالیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے اس عورت کے زندگی کو بالکل رحمت کیسے بنایا ہے اور شریعت کے احکامات جو ہے یہ عورتوں کے حق میں مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حق میں جو ہے یہ رحمت کیسے ہے وہ دیکھیے۔ بحیثیت یہ ماں ایک انسان کی نسب جو ہے ایک انسان جو ہے اپنے باپ کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، ایک باپ کے ذریعے سے ایک انسان کی پہچان ہوتی ہے اور ایک باپ کے ذریعے سے اس کا نسب نامہ چلتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، صحابی رسول پوچھ رہے ہیں ایو الناس بحسن صحبتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر اور سب سے اچھے حسن اخلاق کے لیے کس کے لیے کی جائے؟ بحسن صحبتی، لوگوں میں سب سے زیادہ ہمارے حسن خلق کے کون محتاج ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا امک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں۔ پھر سائل پوچھ رہے ہیں پھر کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی کہا امک تمہاری ماں، تیسری مرتبہ بھی یہی جملہ ارشاد فرما رہے ہیں امک، چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوک تمہارا باپ۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ عورت اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ مقام دیا ہے اور کس قدر رحمت ہے یہ آپ کے لیے آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک بچی جب اپنے ماں کے گود میں جب وہ آنکھیں کھولتی ہے دنیا کے اندر آتی ہے، باپ کی اس کی حیثیت باپ اس کے پرورش و پرداخت کا مکمل ذمہ دار ہوتا ہے باپ۔ اور اسی طرح بچی جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتی ہے، بچی جب شادی شدہ ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری شوہر کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ پھر جب آگے چل کر کے ادھیر عمر میں بڑھاپے کے عمر میں جب آپ کے اوپر سے شوہر کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو ایسے موقع پر شریعت اسلامیہ یہ بتلاتی ہے کہ اس کے والدین کی ذمہ دار ان کے اولاد پر آ جاتا ہے، آپ کی وہ کفالت کرے، آپ کی وہ تمام خیال رکھے۔ آپ کی یہ شریعت سراپا ہم اور آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی کے لیے خواتین کی زندگی کے لیے بالخصوص رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے بحیثیت ماں ہونے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ آدمی کا نسب جو ہے وہ اپنے باپ سے پہچانا جاتا ہے، لیکن جب معاشرے کی بات آتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسن صحبت کا تمہارے باپ سے کہیں زیادہ تمہاری ماں حقدار ہے۔ آج معاشرے کے اندر ماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے ذرا ہم غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اثر یمن سے ایک شخص جو ہے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے خانہ کعبہ لاتا ہے، مکہ کے اندر لاتا ہے اور اپنے کندھے پر اٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرواتا ہے اور طواف کروانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر سے الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، یمن سے اپنے ماں کے اندر اتنی سکت نہیں ہے، بوڑھی ماں ہے اور بالکل لاچار ہے، طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے بیٹا یمن سے کہاں لاتا ہے؟ مکہ لاتا ہے اور مکہ میں لانے کے بعد وہ خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا ہے۔ خانہ کعبہ کی طواف کروانے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر اب تو یہ بتائے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا
کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَا بِنَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ کہ تمہاری ماں تمہارے پیدائش کے وقت جو اس کی زبان سے جو اس کے کراہنے کی ایک الفاظ جو کراہنے کے نکلی ہے اس ایک الفاظ کا بھی ابھی تم نے حق نہیں ادا کیا. اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ ماں کو ہے, یہ شریعت نے یہ احکام یہ حکم اور یہ آپ کو مقام دیا ہے. آپ وہ خاتون ہیں جس کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مقام کو اتنا مقام بلند مرتبہ بنایا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد کے اندر اسی کتاب کو آپ خاتون کی مناسبت سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بیٹی ہو کسی کو اللہ رب العالمین نے اگر 3 بیٹی عطا کر دیا اور اسی طرح بھائی ہونے کی حیثیت سے ہم اور آپ اگر بہن اللہ رب العالمین نے دی ہے تو یقین مانے ان تمام چیزوں کے فضائل ایک عورت کی مناسبت سے جب کتاب و سنت کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد کے اندر بیان فرمایا کننا لہو سترا من النار, یہ آپ اس کی پرورش کر کے آپ اس کی پرورش و پرداخت کر کے یہ آپ اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ اپنے لیے احسان کر رہے ہیں کہ کننا لہو سترا من النار, جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروا رہے ہیں. ایک بیٹی کی مناسبت سے ایک باپ کے حق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یقین مانے کہ اگر اللہ رب العالمین نے بیٹی عطا کیا اور بیٹی عطا کرنے کے بعد اس کی پرورش و پرداخت صحیح انداز میں کرتے ہیں, اس کی تربیت کا خیال رکھتے ہیں, اچھے جگہ شادی کرتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اور پیغام نوید سنایا کہ کننا لہو سترا من النار, یہ جہنم کی آزادی کا ایک ذریعہ ہے ایک باپ کے لیے. ایسے ہی بیوی کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. اس موضوع کی مناسبت سے ایک بیوی ایک معاشرے کے اندر ہم اور آپ کتنوں بھی بڑے پیمانے پر ہو, دنیا ہمیں بڑا کہتی ہو, دنیا ہمیں بڑے اثر و رسوخ والی کہتے ہو اور دنیا ہمیں بہت اچھی اور بڑی جانتی ہو, لیکن کتاب و سنت نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ آپ اگر اپنے بیوی کے نظر میں اگر آپ اچھے نہیں ہیں, دنیا کے نظر میں آپ اچھے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی بیوی آپ کے تعلق سے یہ گواہی نہ پیش کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے نظروں میں بہتر ہو. میرے بھائیوں آج ہم اور آپ دیکھیں, آج معاشرے کے اندر ہم اور آپ جیتے ہیں, آج تھوڑی سی ناچاکی تھوڑی سی نا اتفاقی پر آج بات کتنی لمبی ہو جاتی ہے, 2 خاندان کے درمیان کس قدر آج درار پیدا ہو جاتے ہیں اور دوریاں پڑنے لگتی ہے. اسی طرح سے شریعت اسلامیہ نے عورت کے مقام کو اسی طرح اونچا بنایا ہے اور اسی طرح سے اچھے ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اچھے ہونے کے لیے تمہاری یہ گھر کے تمہاری بیوی جو ہے اس کی گواہی تمہارے اچھے ہونے کے لیے ضروری ہے. اور اسی طرح سے 7ویں جو چیز اس موضوع کی مناسبت سے قرآن مجید اور شریعت اسلامیہ کی مناسبت سے ہمیں اور آپ کو جو ملتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری عورتوں کی مناسبت سے یہ کہا کہ یہ امور خانہ داری کو سنبھالنا یہ عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کو اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ نے آپ کے لیے 4 دیواری کو متعین کیا ہے, لیکن ہاں اگر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ آپ باہر نکل کر کے اور اسی طرح سے آپ اگر کمانا چاہیں, جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری امور خانہ داری کو سنبھالنا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آج کی یہ مغربی تہذیب جس کا دلدادہ آج ہم اور آپ ہو چکے ہیں, آج مسلم معاشرے کے خاتون کے اندر بچیوں کے اندر مغربی تہذیب جو آج ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے, آج اس کے دلدادہ ہو چکے ہیں. آپ خود ان تمام تعلیمات کے سننے کے بعد آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے, آپ خود فیصلہ کر سکتی ہیں کہ مغربی عورت یہ زیادہ با اختیار نظر آتی ہے یا مشرقی عورت جس کو شریعت اسلامیہ نے اپنے گھر کے امور خانہ داری کو سنبھالنے کے لیے یہ عورت کے شانہ بشانہ چلنے والی چیز نہیں ہے. شریعت اسلامیہ نے یہ نہیں کہا, آپ کو یہ ذمہ داری نہیں دی کہ آپ گھر سے باہر نکل کر کے مردوں کی طرح آپ دھکے کھائے اور گھر کے امور خانہ داری کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے. ایسا شریعت اسلامیہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے, لیکن ہاں آپ اگر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آپ خرچ کرنا چاہتی ہیں اور مزید آپ کو پیسے وغیرہ کی ضرورت ہے, شریعت اسلامیہ آپ کو روکتی نہیں ہے, لیکن آپ کا حدود جو ہے شریعت اسلامیہ نے قائم کیا ہے اور یہ بتلایا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. گھروں کے اندر ٹکے رہنا, نماز کی ادائیگی اور بچوں کی پرورش و پرداخت یہ اصل ذمہ داری آپ کو دی گئی
رہی ہے، لیکن آج ہم اور آپ مغربی تہذیب کے جو دلدادے آج مسلم معاشرے کے گھروں کے اندر آج ہم اور آپ وہ چیز دیکھتے ہیں، وہ گھر کے اندر شریعت اسلامیہ نے آپ کو گھر کا ملکہ بنا کر کے رکھا ہے۔ اگر ایک ایک حکم کو آپ دیکھیں تو یقین مانے کہ یہ خاتون جو ہے، یہ عورت جو ہے، یہ گھر کی ملکہ ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے بھی، بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی، اور بہن ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کو شریعت اسلامیہ نے جو مقام دیا ہے وہ ملکہ ہونے کی یہ دیا ہے۔ اور باہر نکل کر کے مردوں کی طرح دھکا کھانا، اس کے سانہ بشانہ چلنا، جو مغربی تہذیب کی یہ آواز ہے، اور سانہ بشانہ اور اس کے مساوی درجے کو قرار دینا، یہ بہت ساری چیزیں ہم اور آپ آئے دن ان کی آزادی کی مناسبت سے، عورتوں کی آزادی کی مناسبت سے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور اسی کے چنگل میں آ کر کے آج مسلم بچیاں، مسلم گھرانے کی بچیاں آج ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ آج اپنی شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر کے اس سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے آج فتنہ ارتداد کے اندر ہم اور آپ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ ہماری بچیاں اپنے نہ ایمان کا ٹھکانہ، نہ اپنے گھر والوں کا، اور نہ اپنے باپ کا، نہ اپنے خاندان کے عزتوں کو وہ ناموس کر رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تمام تعلیمات جو شریعت اسلامیہ نے آپ کو وہ مقام دیا جبکہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور مسلم معاشرے کے اندر آپ کو وہ اہمیت دی گئی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، اور بلکہ گھر کے ملکہ شریعت اسلامیہ نے آپ کو بنایا ہے، اور اسی طرح دوہری ذمہ داری کا آپ کو شریعت اسلامیہ نے مکلف نہیں بنایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جدید زمانے کے مفکرین کہتے ہیں، یہ چیز بھی بڑا دلچسپ ہے کہ اگر اس چیز کو ہم اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے اور آپ کے لیے، عورتوں کے لیے، مسلم معاشرے کی عورتوں کے لیے مغربی یا مشرقی عورتوں کا با اختیار ہونا یا مغربی عورتوں کا آزادی پانا، یہ زیادہ یہ ہے۔ مفکرین کہتے ہیں کہ آج جس طرح سے عورتوں کی مناسبت سے آج جس طرف وہ لے جانا چاہتی ہے ہماری خاتون کو، مسلم نوجوان بچیوں کو، آج اس چیز کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کو غیر مہذب طور پر اور اسے قید و بند کی زندگی شریعت اسلامیہ دیتی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، آپ تصور کے اندر بھی ایسی چیز لا نہیں سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہے، ہر جگہ آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت کی گئی ہے۔ آج جو یہ گلی کوچوں کے بھوکے بھیڑیے جو اس انتظار میں رہتے ہیں جو آپ پر غلط نظر ڈالے، یہ آپ کو شریعت اسلامیہ نے وہ مقام دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا علی لا تدفع النظرة النظرة الاولى فانما لك الاولى، کہ اس عورت کی مناسبت سے آپ کو وہ مقام دیا گیا، اور مسلمان مردوں کے نظروں میں آپ کو وہ اہمیت دی گئی۔ کہا گیا کہ اے علی، پہلی نظر پڑنے والی جو ہے وہ معاف ہے، لیکن دوسری نظر اگر کسی پر اگر ڈالی جائے تو وہ نظر جو ہے وہ معصیت کی نظر ہے، گناہ کا نظر ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں یہ آپ کی اہمیت ہے، یہ شریعت کی تعلیم جو ہے یہ آپ کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اور اسی طرح سے بے شمار چیزیں آج ہم اور آپ معاشرے کے اندر جو دیکھتے ہیں، اور جیسا کہ کئی چیزیں ہم اور آپ اس چیز کو تصور کریں کہ وہ مغربی تہذیب کی جو آزادانہ زندگی ہے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، یا شریعت اسلامیہ جو ہمیں اور آپ کو گھر کا ملکہ بنا کر کے رکھتی ہے، قرآن سنت کی تعلیم جو ہمیں اور آپ کو کہتی ہے کہ ایک نظر پڑنے والی پہلی نظر جو ہے وہ معاف ہے، لیکن دوسری نظر اگر آپ کے اوپر پڑے تو شریعت اسلامیہ یہ بتلاتی ہے کہ اس نظر کی گرفت ہے اور وہ معصیت کی نظر ہے، گناہ کی نظر ہے۔ اس شریعت کی تعلیم کو چھوڑ کر کے آج مسلم بچیاں فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، اور نہ جانے ان کے دلوں کے اندر کیا آ گیا ہے۔ آج مسلم معاشرے کی بچیاں اپنے آپ کو مرد کے شانہ بشانہ پہناوے اوڑھاوے سے لے کر کے اپنی کلچر میں ہو، اپنے سوچ میں ہو، اپنے فکر میں ہو، آج ہم اور آپ اس چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے بنیادی اسباب کیا ہے؟ یہ دونوں جو چیز ہے بڑا دلچسپ، بڑا شاندار اور بڑا جاندار یہ ہوتا دونوں کا موازنہ کہ مغربی تہذیب کا یہ نعرہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، یا مشرقی عورتوں کو جو ملکہ بنا کر کے شریعت اسلامیہ نے رہنے کی یہ دی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، اس پر بھی ایک یہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام تعلیمات جو ٹوٹے پھوٹے اور جو چند تعلیمات کتاب و سنت کے اندر جو بیان کی گئی ہے، اس کے علاوہ بھی عورتوں کے تعلق سے شریعت اسلامیہ نے وہ مقامات دیے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص عورتوں کی مناسبت سے
کئی ایک موقع پر کئی ایک جگہوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات جو عورتوں کی مناسبت سے جب احادیث نبویہ کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو خصوصیت کے طور پر اہل علم نے تو بہت ساری جگہوں پر یہاں تک بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و کاوش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تغودو اور جد و جہد سے یہ پتا چلتا ہے کہ اپنی زندگی کا اچھا خاصا حصہ آپ نے عورتوں کے مناسبت سے ہی صرف کیا ہو. یہ مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دی ہے اور ہر موقع پر ہر مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام کو اونچا اور یہ رکھا ہے. جس طرح سے زمانے جاہلیت کے اندر ان کے ساتھ جو سلوک ہوتے تھے, جو نازیبہ حرکتیں جو ان کے ساتھ ہوتی تھی, شریعت اسلامیہ نے اس سے دور رکھا ہے. اور ہر معاملے کے اندر ہم اور آپ موازنہ کر کے دیکھیں, چاہے وہ ماں ہونے کی حیثیت سے ہو, چاہے وہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہو, چاہے وہ بہن ہونے کی حیثیت سے ہو. یقین مانے کتاب و سنت میں اگر صحیح معنوں میں ہم اگر حقیقی شوہر اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو ازدواجی زندگی کے جو اصول اور ضابطے بنائے گئے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر ہی جنت ہے. جنت کو ہم اور آپ کہاں تلاشتے ہیں میرے بھائیو؟ اللہ رب العالمین نے کہ ایک مقام پر قرآن مجید نے شوہر کے مقام کو اتنا اونچا بنایا, کہا کہ میرے سجدے کے بعد اگر کوئی دوسرا حق ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ بجا لائے. آج جنت کو ہم اور آپ کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر ہم اور آپ دیکھیں اس قدر تھوڑی تھوڑی باتوں پر نا اتفاقی ہوتی ہے اور وہ رشتے کہاں تک درار پیدا ہوتے ہوتے معلق ہوتے ہوتے وہ رشتے ٹوٹنے تک میرے بھائیوں باتیں پہنچ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں آج ہم اور آپ کتاب و سنت سے دور ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہمارے اور آپ کے پاس ایک دو بیویاں, زیادہ سے زیادہ 3-4 بہت کم دیکھنے کو ملیں گے, لیکن اکثریت ایک کی ہے. لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو ہم اور آپ مطالعہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیلنس کر کے, کیسے موازنہ کر کے 11 بیویوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اور آج تک حضرت عائشہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیویوں کے حق میں کبھی بھی نازیبہ کلمات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا. اور اسی طرح سے دونوں طرف سے باتیں بنتی ہے. عورتوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ اسلوب اور ضابطہ دیا کہ جب بیوی اور شوہر کے رشتہ داری کے اندر اور جب اس کے اندر ناچاکی آئے تو چاہیے کہ اپنے آپ پر, جیسا کہ میں نے کہا کہ ہلکی پھلکی اس کی سزا مار کی ہونی چاہیے, بستر میں دوری ہونی چاہیے. اور اس سے بھی اگر آگے بات بڑھ جاتی ہے, بات بڑھنے کے بعد دونوں طرف سے حکم متعین ہو. اللہ رب العالمین نے جو اسلوب ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے اندر دیا ہے, آج باتیں کیا ہوتی ہے مسلم معاشرے کے اندر ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں, ایک بیوی اپنے شوہر کے اعتبار سے جو کچھ ہے جو کچھ نہیں بھی ہے, یا ایک شوہر اپنی بیوی کی مناسبت سے معاشرے کے اندر وہ باتیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہے جو نہیں بھی پائی جاتی ہے. وہ صحابی رسول کا وہ واقعہ ہم اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں, ان کے اخلاق اور ان کے عادات سے مجھے ذرہ برابر بھی کوئی شکایت نہیں ہے, یہ تمام چیزوں میں پرفیکٹ ہے, تمام چیزوں میں 100% ہے. یہ ہمارے شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ اچھے ایک شوہر ہیں, ایک اچھے اخلاق مند ہیں, اس نے کبھی بھی مجھے تکلیف نہیں دی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کہ صرف مجھے آپ سے یہ چیز چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں یہ دل کا میلان کیوں ہے کہ میرا اس کی طرف نہیں جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ سننے کے بعد سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو جدائی چاہیے. وہاں پر آپ دیکھیں کہ نہ شوہر کی وہ ایک ذرہ برابر بھی وہ عورت جو ہے وہ صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے وہ ایک لفظ بھی اپنے شوہر کی مناسبت سے شکایت کے طور پر نہیں, تمام چیزوں کی تعریف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تمام چیزوں میں ہمارے شوہر جو ہے پرفیکٹ ہے, تمام چیزیں ان کی اچھی ہے, لیکن یہ دل کی میلان کیوں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا ہوں, کچھ فیصلہ فرما دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے شوہر نے جو حق مہر میں تمہیں دیا ہے کیا تم واپس کرو گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ہوتا ہے اچھے اخلاق سے
طلاق اور جسے ہم اور آپ مبغوض اور ناپسندیدہ بنا دیے ہیں، یہ طلاق کا حکم اللہ رب العالمین نے کہا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ ایک اچھی چیز ہے، اچھے طریقے سے اگر آپ کو نبھ نہیں رہا ہے، شریعت اسلامیہ نے آپ کو کھلی آزادی دی ہے، کوئی آپ کو یہ کہ بات رہی ہے، آپ اچھے احسن طریقے سے آپ اسے خلا لیں یا آپ اسے اچھے احسن طریقے سے آپ اسے طلاق دے، اسے آزادی دے۔ یہ زمانے جاہلیت کے اندر تھا کہ اسے معلق بنا کر کے رکھا جائے، اپنے میکے بھیج دیا، نہ اسے بیوی ہونے کا ہم حق دے رہے ہیں اور نہ اسے آزادی ہی ہم عطا کر رہے ہیں کہ وہ فلی طور پر وہ آزاد ہو کر کے آزادانہ زندگی گزارے۔ شریعت اسلامیہ نے کبھی بھی عورتوں کے ساتھ اس صنف نازک کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کیا ہے، اور یہ زمانے جاہلیت کے اندر وہ تمام چیزیں تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، قرآن مجید کے نزول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس روئے زمین کے اندر، وہ سماج کے اندر جو، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس سماج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، جس بیٹی کو اپنے لیے نوید مسرت کے بجائے پیام مرغ بن جایا کرتا تھا، ان کے لیے اپنے دلوں کے لیے وہ باعث حسرت کے بجائے باعث ندامت سمجھا کرتے تھے۔ شریعت اسلامیہ نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری الہ تو ہم تمام کے اندر ازدواجی زندگی کے اندر، اور بالخصوص عورتوں کی مناسبت سے، خاتون کی مناسبت سے جو شریعت اسلامیہ کے قوانین و ضوابط یقیناً رحمت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت معنی میں قرآن مجید کی ایک ایک تعلیمات عورتوں کے حق میں جو ہے یہ ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اگرچہ اس کو زندگی کے اندر نافذ کر لیا جائے، لیکن اگر اس سے دوری ہوئی تو یقین مانے ہمارے اور آپ کی اخروی اور دائمی یہ دونوں زندگی تباہ ہو کر کے رہ جائے گی، اور ہم اور آپ اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا کے اندر بھی دائمی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی چیز حاصل ہمیں اور آپ کو نہیں ہوگا۔ اس لیے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری الہ تو ہم تمام کو، بالخصوص مسلم معاشرے کے گھرانے کے اندر جو تمام بہو بیٹیاں جو آج اس پرفتن دور کے اندر جو فتنے کا اور فتنہ ارتداد کا شکار آج مغربی تہذیب کی وجہ سے ہو رہی ہے، رب العالمین تمام کو شریعت اسلامیہ کے ان پہلو پر غور کرتے ہوئے اپنی بچیوں کی، اپنی بہو کی، اپنی بیٹیوں کی الہ العالمین حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، خاتون کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس شریعت اسلامیہ کی نظر میں آپ کا مقام یہ مرتبہ بڑھ جاتا ہو کہ نظر کا ڈالنا بھی حرام ہو جاتا ہے، وہ معصیت کی نظر ہو جاتی ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں شریعت نے آپ کی پاک دامنی اور آپ کی حفاظت کا کیا خیال رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مومنہ عورت ہیں، مومن عورت ہیں، اور مومنہ عورت ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کتنی اہم بن جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ آپ کے قدم قدم کو اور آپ کے تمام چیزوں کو، چونکہ یہ نازک ایسی چیز ہے، سورہ احزاب کی ایک آیت کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ عورتوں کی مناسبت سے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیں، اور سورہ احزاب کو بالخصوص میں اپنی خواتین سے گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے آپ کا رشتہ قرآن مجید سے جوڑے، اور روزمرہ کی زندگی میں ابھی سے آپ ایک شیڈول تیار کریں۔ رمضان آنے میں ایک ہفتہ عشرہ باقی ہے، آپ اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کریں، اور یقین مانے جب قرآن مجید کے اسلوب کو آپ سیکھیں گے، جانیں گے، آپ کی زندگی کے اندر وہیں سے تحریک شروع ہوگی، وہیں سے عمل کا تحریک ملے گا۔ اور جب قرآن مجید کے اندر آپ ان چیزوں کو پڑھتے جائیں گے اور آپ اس کے اندر غرق ہوتے جائیں گے، اور جب آپ غرق ہوتے جائیں گے تو آپ کی یہ دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی تابناک ہوتی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے جب اس آیت پر غور کریں گے، کیا کہا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیٹیوں، گرچہ خطاب اس آیت کریمہ کے اندر نبی کی بیویوں اور نبی کی بیٹیوں سے ہے، لیکن مخاطب رہتی دنیا تک کی تمام مومنہ عورت ہے، اور کہا گیا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیٹیوں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن، جب تمہیں غیر محرم سے، جب غیر سے تمہیں بات کرنے کا موقع آ جائے، اللہ اکبر، یہ شریعت اسلامیہ آپ کو اسلوب دیتی ہے، کسی غیر سے بات کرنے کے لیے نہیں روکتی ہے، لیکن بات اپنی جگہ اچھی ہو، آپ کے لہجے سخت ہونے چاہیے۔ آج مسلم معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، آج ہم اور آپ اپنے دوست، اپنے احباب اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں آج ہم اپنے قرب و جوار کا، میرے بھائیوں، نظر سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں یہ ہمارے
تایا کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، اور کتنی ساری خرابیاں آج وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ دیور کا معاملہ جس کو شریعت اسلامیہ نے الحم و الموت کہا کہ دیور تمہارے لیے موت کے مانند ہے، کیا مطلب ہے؟ شارحین حدیث نے بیان فرمایا جس طرح سے ایک انسان کو موت سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو یہ بتلاتی ہے شریعت اسلامیہ کی یہ تعلیمات ہے کہ اسی طرح ایک عورت کو، ایک خاتون کو اپنے دیور سے بھی ڈر محسوس ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے پردانشی خواتین اسلام، شریعت کا ایک ایک حصہ جو ہے، ایک ایک لمحہ اور شریعت کے ایک ایک الفاظ جو ہے، یقیناً ہمارے اور آپ کی زندگی کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو، یہ تمام چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے، قرآن مجید نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ یہ دنیا کے اندر بھی اور دونوں جہان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا پیغمبر جو بنا کر کے بھیجے گئے تھے، ایسے ہی نہیں۔ تو جب غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑے، شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو بات بتلاتی ہے، بات کرنے سے نہیں روکتی ہے۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ بات اپنی جگہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات اپنی جگہ سچی ہو، درست ہو، لہجے سخت ہونے چاہیے۔ آج ہمارا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ گھر کا ہم اور آپ جائزہ لیں۔ آج اپنے گھروں کے اندر آج ہم اپنی خاتون کو، اپنی بہو بیٹیوں کو یہ دیکھتے ہیں، کوئی غیر محرم اگر دروازے پر آ کر کے دستک دے رہا ہو، اتنے دبیز الفاظ میں اللہ نے عورت کے آواز کو بھی پردہ کہا۔ کیا کہا؟ عورت کے آواز کو بھی۔ اور یہ عورت ایک ایسی صنف ہے جس کے ہر ایک ادا کے اندر اللہ رب العالمین نے اٹریکشن اور کھچاؤ رکھا ہے، اس کے اندر کھچاؤ ہے، اس کے آواز کے اندر بھی شریعت اسلامیہ نے یہ بتلایا کہ اس کے اندر ایک کھچاؤ ہے۔ تم اپنی آواز کو بات کرتے ہوئے، کسی غیر محرم سے بات کرتے ہوئے، اپنی آواز تو تمہاری باتیں تو اچھی ہونی چاہیے، تمہاری بات بھلی ہونی چاہیے، لیکن لہجے تمہارے سخت ہونے چاہیے۔ لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر کیا ہے؟ دروازے پر پہنچتے ہیں بڑی دبیز آواز میں، کون ہے یا ایسی آواز نکالتے ہیں کہ وہاں سے اسی کو شریعت اسلامیہ نے کہا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض سے تعبیر کیا ہے، وہیں سے اس کے دل کے اندر جو شیطانی وسوسے ہیں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ آواز بڑی اچھی ہے، جب آواز اچھی ہوگی تو وہ کتنی اچھی ہوگی، چہرے کتنے اچھے ہوں گے، یہ تمام جو مرض ہے یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے آپ کو یہ اسلوب دیا ہے کہ آپ دستک دیں، ضرور ان سے بات ضرور کریں، لیکن آپ کا لہجہ سخت ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لہجہ آپ کا نرم ہو اور اس لہجے کے نرم ہونے کی وجہ سے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض کا شکار ہو جائے اور سامنے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے، آپ کے لہجے کو سن کر کے اس کے دل کے اندر سے جو شیطانیت وسوسے ہو وہ بھی بھاگنے پر مجبور ہو جائے کہ یقین مانے میں بڑا سخت لگتی ہے، وہیں سے اس کا راستہ دور ہو جائے۔ یہ شریعت اسلامیہ آپ کو ضابطہ دیکھتی ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ دیکھیں مغربی تہذیب کے اس قدر دلدادہ ہو چکے ہیں کہ یہ تایا، یہ ماما، یہ ممیرا بھائی، یہ چچیرے بھائی، یہ فلاں کے، آج کوئی یہ کی بات ہی نہیں رہ گئی ہے۔ لیکن آپ بتائیں، قرآن مجید کی سورہ نور کی اس آیت کریمہ کو اٹھائے اور پڑھے تفسیر کے ساتھ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ۔ اللہ رب العالمین نے پورے اسلوب اور ضابطے دے دیے ہیں کہ کس کے سامنے آپ کو چہرے کھول کر کے آنا ہے اور کس کے سامنے آپ کو کس طرح سے اس دنیا کے اندر اور آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اور یقین مانے کہ عورتوں کی مناسبت سے شریعت اسلامیہ کا وہ کون سا قانون لے، اس مختصر سے وقت میں جو بھی تعلیمات آپ کے سامنے بیان کی گئی، ایک عورت ہونے کے ناطے آپ خود سوچ سکتی ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جو شریعت آپ کی عزت و ناموس کی اتنی حفاظت کرتا ہو اور جو آپ کے قدموں تلے ایک روایت کے مطابق جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، بتائیے دنیا کی کون سی ایسی یہ ہے جس نے عورتوں کی مناسبت سے اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ دیا ہو۔ جو آپ بچی ہونے کے ناطے، جب جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک بچی جب اپنے معاشرے اپنی ماں کے گود میں جب وہ نظر کھولتی ہے، جب دنیا کی نگاہوں میں آتی ہے تو اس کے والدین پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کتنا یہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم بنایا ہے۔ اور جب آپ
जवानी पर जाती है तो वालिदैन की जिम्मेदारी है, आपको शादी ब्याह करने के बाद शौहर की आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। और इसी तरह से शौहर के इंतकाल के बाद शरीयत इस्लामिया ने बतलाया कि वालिदैन की जिम्मेदारी अपने बच्चों पर आयद होती है। ये जिंदगी आपको शरीयत इस्लामिया ने दी है। और इसी तरह से मर्दों के शाना बशाना चलने और मर्दों के शाना बशाना और उनके साथ चलने और बराबरी के हिस्से से जो मगरबी तहजीब की ये आवाज़ है, उसको हमें और आपको एक नहीं बल्कि दसियों मरतबा उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि मगरबी तहजीब की ये आज़ादी हमारे और आपके लिए बेहतर है या मशरक़ी तहजीब की ये कुरान सुन्नत की ये आवाज़ हमारे और आपके लिए बेहतर है। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारी इलाहा तो हम तमाम को सही मानों में किताब और सुन्नत की इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर उन तमाम नक़ूश को, उन तमाम तालीमात को, उन तमाम रहमत भरी तालीमात को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाहे अमल बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को सही मानों में किताब और सुन्नत से